اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ خداوند کے پیارے بھائی اور بہنوں، جہاں بھی ہیں آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ یہ اسی وقت نہیں بلکہ ہر روز میں خدا کے حضور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جن کی خدمت کا موقع خدا نے مجھے بخشا ہے۔ میں آپ کو یاد رکھتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کون کہاں کس حالت میں خدا کا کلام سنتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کافی دیر سے سنتے ہیں اور ان کے رسپانسز سے مجھے پتہ لگتا ہے۔ کچھ میرے عزیز ہیں، سبھی عزیز ہیں، آپ سب کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں، اور خدا کے حضور یہ فریاد ہے کہ اس کے کلام سے، اس کے کلام کی قدرت سے آپ کی ہر ایک ضرورت وہ پوری کر دے، اور کچھ ایسا کرے آپ کی زندگی میں کہ آپ خوشی سے اس کو کہیں، آئے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف ہو، کیونکہ میں نے تیرا کلام سنا ہے، مجھے خوشی ملی ہے، مجھے چین حاصل ہوا ہے۔ خداوند کے حضور میری یہ فریاد ہے، آج دعا ہے، منت ہے، ارداس ہے کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کے پیار کی لہریں آپ تک پہنچیں، کیونکہ وہ خدا کا پیار ہے، سمجھ سے باہر ہے، لیکن وہ ہمارے تجربے میں آ جاتا ہے۔ جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شاگرد بھی حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ کون ہے۔ سننے والے بھی کہا کرتے تھے یہ کیسا کلام ہے، بے شک اس کے پیار کے لیے حیران ہوتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے کلام میں اور اس کے کردار میں جو کچھ وہ کہتا تھا اور کرتا تھا، اس میں ایک ایسا اختیار تھا، ایسا ادھیکار تھا، اس میں شکتی تھی، طاقت تھی کہ وہ حیران ہو کر یہ کہتے تھے کہ یہ کون ہے؟ آدمی ہے، آدمی ہو کر یہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہماری طرح انسان ہو کر یہ ایسے کام کس طرح کر سکتا ہے جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا؟ یہ کون ہے؟ یہ یسوع ہے کون؟ تو کچھ باتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بہت باتیں ہیں، کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ اور خدا کا شکر ہے آپ جو کلام پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے
کہ یہ تو ایسا ہے کہ کسی کو سمندر کی ایک بوند مل جائے اور وہ ناچتا پھرے کہ سمندر میرے بس میں آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. یہ تو جس قدر کسی کو اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے اسی قدر اسے اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ وہ کتنا محدود ہے اور کتنا تھوڑا سا پی سکتا ہے. یہ سچ بات ہے. اس بات کا احساس رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں خدا کے کلام کی آپ کو یاد دلاؤں گا. ہو سکتا آپ نے کبھی پہلے نہ سنا ہو سکتا آپ نے پڑھا ہو. تو آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اور میرے ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں کہ جن بھائیوں نے کبھی یہ بات سنی نہیں ہے خداوند ان کی آنکھیں کھول دے، پہچان سکیں کہ وہ جو ان سے کلام کر رہا ہے وہ ہے کون. وہ کون ہے جس کے دل میں ان کے لیے اتنا پیار ہے اور جس کے پاس ایسا زبردست اختیار ہے کہ وہ ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، ہر ایک مشکل کو حل کر سکتا ہے، اور جو کوئی نہیں کر سکتا وہ ان کے لیے کر سکتا ہے. آپ میرے ساتھ دعا کیجئے. پیارے خداوند مجھ پر رحم کر. سننے والوں کو خداوند تو چھو دے. کچھ ایسے ہیں جو چھوٹ جائیں گے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے. کچھ ایسے ہیں جو خود غرضی سے چھوٹ جائیں گے. خود فراموشی سے انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اس سے چھوٹ جائیں گے. نفرت کے قبضے سے چھوٹ جائیں گے. اور خداوند ان کو پتہ لگے گا کہ تو کون ہے اور خداوند یسوع مسیح میں تو نے اپنے آپ کو کیسے ظاہر کیا ہے. تو میری فریاد سن، اور جو میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں خداوند انہیں برکت دے یسوع مسیح کی خاطر سے. آمین. یسوع مسیح کی خاطر سے اس کا نام لے کر ہم کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے، اس کا وعدہ ہے، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے تو میں تمہیں دے دوں گا. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں کر دوں گا جو کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں. تو سنیے خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو حیرت انگیز ہیں، انسان کی سمجھ سے باہر ہیں. مثال کے طور پر مرقس کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، مرقس کی انجیل اس کا پہلا باب اور 21 اور 22 آیت. یہ لوگوں کا کہنا ہے جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا کلام سنا ہے اور اس کا کام دیکھا. مرقس کی انجیل پہلا باب اور 21 اور 22 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوا. خداوند یسوع مسیح، کفرنہوم جگہ کا نام ہے، اور فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا. لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. اس کی تعلیم میں اختیار تھا. پورے یقین کے ساتھ وہ کہتا تھا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میری بات کا تم یقین کر سکتے ہو، تم میری بات کا تجربہ کر سکتے ہو. اس کے پاس اختیار تھا. عام لوگ بتاتے ہیں وہ ایسا ویسا دنیا بھر کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے کلام میں کچھ ایسا اختیار تھا. جس طرح وہ بولتا تھا اس کے کلام میں اختیار تھا. آج بھی ہے. جب بھی وہ کسی سے کلام کرتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے، جھک جاتا ہے اس کے سامنے، اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے. یہ اس کے کلام کی زبردست طاقت ہے. اس کے کلام میں طاقت ہے، اختیار ہے. آج بھی ہے. ایک اور چیز دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں اس بات کا ذکر ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب ہے. ایسا تھا وہ جو مخالفین تھے، جو یسوع مسیح کے مخالف تھے، اختیار والے لوگ تھے، وہ بہت ناراض تھے، اس کو پکڑنا چاہتے تھے، اسے ختم کر دینا چاہتے تھے. تو انہوں نے سپاہیوں کو بھیجا تھا کہ جا کے اس کو پکڑ کے لاؤ. کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کی پکڑنا جس کے ہم ثابت کر سکیں کہ یہ کافر ہے اور اس کے لیے سزائے موت ہے. تو وہ گئے اس کے پاس، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ پس پیادے سردار کاہنوں اور فقیہوں کے پاس آئے
اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے؟ اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں، یہ سپاہی ہیں۔ پیادوں نے جواب میں کہا انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگا سکے، وہ ایسا اختیار تھا اس کے کلام میں۔ انسان نے ایسا کلام کا، انسان ایسی بات کہہ نہیں سکتا جو وہ کہتا ہے، اس کے کلام میں اختیار ہے۔ بے شک پیار ہے لیکن ایک اختیار بھی ہے۔ ایک اور جگہ دیکھیے کہ کلام میں بھی اختیار ہے لیکن اس کے پاس ایک ایسا اختیار ہے کہ شیطان کی تمام طاقتوں کو وہ مغلوب کر سکتا ہے۔ شیطان کی جتنی طاقتیں ہیں ان پر اس کی فتح ہے، وہ وجے پراپت کرتا ہے ان پر، انہیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے شیطان کی طاقتوں کو۔ کیسے پتہ ہے؟ ذرا دیکھیے مرکز کی انجیل کا وہی پہلا باب، اور اس میں کیسی پیاری بات بتائی گئی۔ پہلا باب لکھا، پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوا، سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ آئے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ، اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی۔ سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے، یہ تو نئی تعلیم ہے، وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ ارے بدروحیں قابو کر لیتی ہیں انسانوں کو، یہ ناپاک روحیں راست بازوں کو اپنے قابو کر لیتی ہیں، ان کی ناراستی رکھی رہ جاتی ہے، گندی کی راہوں میں گناہی چیزوں میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ناپاک روح اس کو پہچانتی، مجھے معلوم ہے تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے، اور وہ کہتے ہیں اس میں سے نکل جا۔ نکل گئی۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ اس قسم کی تعلیم ہے، اس تعلیم میں اختیار ہے، اور یہ کیسا اختیار ہے کہ بدروحیں اس کا حکم مانتی ہیں؟ یہ کون ہے؟ حیران ہو کر کہہ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسا اختیار ہے اس کا یسوع مسیح کے لیے۔ ایک اور جگہ سے دیکھیں کہ بیماریوں پر اس کا اختیار ہے۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر خدا نے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اسی مرکز کی انجیل کے پہلے باب میں ایک آدمی کو اپاہج کو اٹھا لائے، وہ کبھی بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھا لائے، چرپائی کھول کے، چھت کھول کے اس کو لٹکا دیا۔ خدا یسوع مسیح نے بڑے پیار سے اس کو کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کا اچھا کر دیا۔ ایک کوڑی، اس کے کوڑی کا ذکر ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تو چاہے تو مجھے اچھا کر سکتا ہے۔ اس نے کوڑی کو چھوا، کوڑ جاتا رہا، شفا ہو گئی۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ناپاک کو چھو رہا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوا، اور وہ جو ناپاک تھا وہ پاک ہو گیا۔ یہ کس قسم کا اختیار ہے اس کے پاس؟ اس کے کلام میں اختیار ہے، بدروحوں پر اس کو اختیار ہے، بیماریوں پر اس کو اختیار ہے، کہہ دیتا اور ہو جاتا ہے، شفا کہہ دیتا تو اچھا ہو گیا، وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا اختیار ہے اس کے پاس؟ ایک اور چیز دیکھیے کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ متی کی انجیل کا 9واں باب ہے، کیونکہ شاگردوں کے لیے بھی بڑی یہ ایک سمسیا تھی، ایک مشکل تھی کہ یہ ہے کون؟ ساتھ رہتا ہے، ان کے سب کچھ ہے، کھانا پینا سب کچھ ہے، لیکن وہ کام ایسے کرتا ہے جو انہوں نے دیکھا خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کون؟ ہمارے ساتھ کون رہتا؟ یہ دیکھیے لکھا ہے کہ بڑا زبردست طوفان آ گیا ہے۔ یہ متی کی انجیل کا 9واں باب ہے، اور میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔
23 اور 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا زبردست طوفان آیا ہے کہ وہ ڈر گئے اور گھبرا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچا، ہمارا کیا ہوگا. اور اس نے کیا کیا؟ کشتی میں سے اٹھا، ہوا کو اور پانی کو کہہ دیا ساکت ہو جاؤ. کہہ دیا ان سے، ہوا سے اور پانی سے بالکل ساکت ہے، ورنہ وہ ڈوب کے مرے جا رہے تھے، پانی آ رہا تھا کشتی. اب وہ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں یہ ہے کون؟ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اس کے پاس کیسا اختیار؟ ہوا، اتنا تند ہوا، اور پانی جو کشتی کو نگل لینا چاہتا ہے، یہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے. ہوا سے کہتا ہے تھم جا، پانی سے کہتا ہے تھم جا، ساکت ہو جا. سب یہ کیسے ہو سکتا؟ کہتے ہیں پانی اور ہوا بھی اس کا حکم مانتے ہیں. یہ ہے کون؟ ان کو یاد آتا ہے پرانے نامے میں انہوں نے پڑھا تھا کس طرح یہوہ نے یہ ساری چیزیں ظاہر کی ہیں، سارے اختیارات اس کے، لیکن یہ یہاں کیسے ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے کلام میں اس کی طاقت ہے، شیطان کی طاقتوں کو مغلوب کرنے کے لیے اس میں طاقت ہے، بیماروں کو شفا دینے کی طاقت ہے، ہوا اور پانی پر اس کا اختیار ہے. اب دیکھیے موت پر اس کا اختیار ہے. لوکا کی انجیل کے 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، آ جائیں گے حوالے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک بیچاری بیوہ، ایک ہی اس کے پاس لڑکا، وہی مر گیا، اسے قبرستان لے کے جا رہے ہیں، کوئی امید نہیں اس کے لیے، ماتم کر رہی بیچاری، ہائے میرا بچہ، میں کہاں جاؤں، رو رہی. خداوند کو لکھا اس پر ترس آئے اور انہوں نے کہا کہ ذرا روکو بھائی. روکا تو اس نے بات کری اس سے، مردے سے، اس لڑکے سے بات کری، اور وہ جیسے اس نے کہا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر اسے ماں کے سپرد کر دیا اور ماں سے کہا کہ یہ تیرا بیٹا، اور بیٹے سے کہا جا ماں کی خدمت کر. اب وہ کہہ رہی یہ ہے کون؟ اس کا موت پر اختیار ہے، ہم اسے قبرستان لے کے جا رہے ہیں اور یہ اسے ایک نئی زندگی بخش رہی ہے. کون؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ اختیار موت پر؟ ارے کلام میں ہی نہیں، اس کے ہر کام میں اختیار ہے. وہ اختیار ہے جو انسان میں نہیں ہے. اب وہ پریشان ہے، یہ ہے کون؟ کون ہے یہ؟ اور آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. موت پر اسے اختیار ہے. یوحنا کی انجیل میں ایک اور دیکھو، لازر تھا، بہنیں کہہ رہی رہنے دے، اس میں بدبو آ رہی ہے، 4تھا دن ہے. اور وہ کھڑا ہو کے قبر پر آواز دیتا لازر، اور لوگ حیران ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ لازر تو مر گیا ہے، بدبو آ رہی ہے اس کی لاش میں سے. یہ کس قسم کا اختیار ہے؟ لازر باہر آ جا. اور وہ باہر آ گیا. کہاں گئی موت؟ کہاں گیا موت کا اختیار؟ موت پر اسے اختیار ہے. اور دیکھیے اس کا اختیار اس سے بڑھ کر یہ بات، یہ مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، پہلا باب ہے کہ جب دوسرا باب ہے کہ جب کسی اس محتاج کو، اپاہج کو یسوع مسیح کے پاس لائے ہیں، یہ دوسرا باب ہے اور پہلی 10 آیتوں میں، تو خداوند نے مفلوج کو دیکھ کر کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہاں فریب بیٹھے تھے، فقیر جو بیٹھے ہوئے تھے، جاننے والے گیانی، وہ اپنے دلوں میں سوچ لے یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں. ارے بھائی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ اس آدمی سے کہہ رہا تیرے گناہ معاف ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان یہی تھا کہ آدمی جب بیمار ہے، اندھا ہے، پیدا ہوا اس قسم کی بیماری میں، تو خدا کی لعنت ہے، وہ گناہ گار ہے. اس نے بھی یہی سنا تھا. اسے خدا وہ کہہ رہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب اس کو کیسے پتہ لگے اس آدمی کو کہ میرے گناہ معاف ہوئے، اور لوگوں کو کیسے پتہ لگے کہ ہو گئے؟ وہ کہہ رہے خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اس نے اس آدمی سے کہا کہ ایسا کرو بیٹا، اپنی چرپائی اٹھاؤ اور اپنے گھر جاؤ، تیرے گناہ معاف کر دیے. اب اس کو کیسے یقین آیا کہ میرے گناہ معاف ہوئے؟ اس لیے کہ وہ طاقت جو اس کے کلام میں تھی اس کے اندر داخل ہوئی. اٹھ گیا، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، کھڑا ہو گیا، چرپائی اٹھا لی جس پر اٹھا کے لائے تھے اسے. وہ حیران ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا.
ارے یہ بات انسان میں ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں کہ وہ گناہ معاف کر دے، اور گناہوں کی معافی کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان آزاد ہو جائے۔ یہ کس قسم کی قدرت ہے اور طاقت اور اختیار ہے اس کا، حیران ہیں وہ۔ ایک اور دیکھیے حیرانی، یہ بتایا اس نے، یہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے تو لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، یوحنا کی انجیل کا پہلا باب ہے، جتنوں نے اسے قبول کر لیا، یہ دیکھ کے کہ اس کے پاس اختیار ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، موت پر اختیار، بیماریوں پر، شیطان کی طاقتوں پر اختیار ہے، اور اس کے دل میں اتنا پیار ہے کہ ہمیں بلا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ تو جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، اس کے پیار کو اور اس کے اختیار کو، لکھا اس نے ان کی زندگی میں ایک ایسا کام کر دیا جو انسان نہیں کر سکتا۔ ارے جس طرح خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک نئی پیدائش وہ پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو روحانی طور پر جو مرا ہوا ہے اسے نئے طور پر پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس اختیار۔ مرا ہوا ہے انسان اندر سے، مجبور ہے، گناہ نے اس کو برباد کر رکھا ہے، اور اسے زندہ کر دیتا ہے نئے طور پر۔ ہے کسی کے پاس یہ اختیار؟ حیران ہیں لوگ، ہے کون یہ؟ کون ہے یہ؟ اس کے کلام میں اختیار، اس کے ہر کام میں خدا کا اختیار، موت پر اسے اختیار، نئی زندگی دے دینے کا اس کے پاس اختیار۔ یہ کون ہے؟ پھر ایک اور چیز ہے، اس کے پاس وہ اختیار ہے جس کے لیے ہر ایک روح پیاسی ہے۔ سب جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ہے کون جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ دیکھو اس کے لیے کیا لکھا ہے متی کی انجیل کے 11ویں باب میں، ایک ایسی بات خداوند یسوع مسیح نے کہہ دی ہے کہ اگر خدا نہ سمجھائے تو یہ کفر ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کیا لکھا ہے۔ یسوع نے کہا ہے، آئے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں آئے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے۔ کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور یہ دیکھ کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ کون ہے وہ؟ خدا یسوع مسیح سے پوچھا تھا تو خدا یسوع مسیح نے کہا اس نے مجھے دیکھا، اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تم اسے دیکھنا چاہتے ہو، وہ کون ہے؟ تم چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ تمہارا سمبند اور تعلق ہو جائے؟ آؤ میرے پاس اختیار ہے، میں تمہاری زندگی کو نیا بنا دوں گا، اور تم اس کو کہہ سکو گے کہ آئے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے میرے دل میں، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ کتنی روحیں ہیں جو بھوکی اور پیاسی اور خدا کو جاننا چاہتی ہیں۔ ارے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نئے طور پر پیدا کر دوں گا، تمہاری روح کی جو بھوک اور پیاس ہے، میرے پاس اختیار ہے اور پیار ہے تمہارے لیے۔ آؤ تو میرے پاس، تب تم کو پتہ لگے کہ وہ ہے کون۔ میں ہوں، اسی لیے دنیا میں آیا ہوں، تاکہ تم جان سکو کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، اور تمہیں کتنا پیار کرتا ہے۔ اور دیکھیں گے۔ خداوند کے پیارو، ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں اس کی زندگی میں ہیں، اس کے کلام میں اور اس کے کام میں۔ ایک ایسا اختیار ہے، پیار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسا اختیار ہے کہ جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔
اور لوگ آج بھی حیران ہیں کہ وہ ہے کون، اور سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جو انسان کی مدد کر دے اور یسوع مسیح کے چہرے پر سے پردہ ہٹا دے اور وہ پہچان سکے کہ وہ ہے کون، ورنہ اس کے کلام کو سن کر لوگ حیران ہیں۔ اس میں اختیار ہے، گناہوں کو معاف کر دینے کا اختیار ہے، بدروحوں کو دور کر دینے کا، بیماریوں کو، موت کو پچھاڑ دینے کا اختیار ہے اس کے پاس۔ یہ وہی ہے جس نے کہا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو پیار کرتا ہوں، میں اپنی جان ان کے لیے دیتا ہوں۔ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ سنا آپ نے؟ اپنی جان دینے کا اختیار ہے، وہ شہید نہیں ہے۔ خدا کا سلام سارے شہیدوں پر، سب شہیدوں پر سلام، لیکن یہ شہید نہیں ہے۔ اس کا اختیار دیکھو، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ لیکن ایک اور اختیار ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ ایک آدمی اس لیے کہ وہ گناہگار ہے اسے صلیب پر ٹانگ رکھا ہے، اسی صلیب پر جہاں خدا یسوع مسیح کو ٹانگا ہوا ہے، اس کے منہ پر تھوکا ہے، چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، چتھڑے کر دیے ہیں جسم کے، اور وہ وہاں پر خدا سے کہہ رہا ہے خدا ان کو معاف کر دے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنے خلاف کیا کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ تیری محبت کو یہ ٹھکرا رہے ہیں۔ ارے میرے منہ پر نہیں، تیری محبت پر تھوک دیا انہوں نے، معاف کر دے انہیں، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر۔ وہاں پر ایک ڈاکو تھا، سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی آنکھیں کھل گئیں جب اس نے یہ دیکھا یہ معاف کر رہا ہے۔ نے کہا میں بھی گناہ گار ہوں، مجھے بھی معاف کر دے، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ آپ نے کیا کہا خدا یسوع مسیح نے؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہے کسی کے پاس یہ اختیار کہ گناہ گار کو یہ یقین دلا دے کہ تو میرے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں ہوگا؟ میرے پاس یہ اختیار ہے۔ لوگ حیران ہیں، حیرانی کی تو بات ہے۔ اب آپ جاننا چاہو گے کہ وہ کون ہے، آپ اس سے خود کہیے اے خدا میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ اتنا کیجئے کہ سچ مچ حقیقت میں آپ اسے کہیں خدا مجھے تیری ضرورت ہے، میرے دل میں آ۔ وہ زندہ خدا بند ہے، آپ کے دل میں آئے گا، پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا آپ پہچان کے کہیں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے اور کہیں گے اب مجھے معلوم ہوا کہ تو کون ہے۔ وہ اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کر دے گا۔ خدا کا شکر، اس کے نام کی تمجید ہو، آمین۔